اگر ایک دن آسمان سے ایسی بارش برسنے لگے جو راکننے کا نام ہی نہ لے، پہاڑ لہروں میں گم ہو جائیں اور پوری زمین ایک سمندر بن جائے، تو انسان کی آخری امید کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے چلتے ہیں اس وقت میں جب حضرت نوح کی کشتی انسانیت کا واحد سہارا تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم پیغمبر تھے جنہیں اپنی قوم کی ہدایت کی فکر میں 950 سال تک تبلیغ کی توفیق ملی۔ صدیاں گزر گئیں لیکن قوم کی حالت نہ بدلی۔ وہ باتوں کی پوجا کرتے، غرور میں ڈوبے رہتے اور حضرت نوح کا مذاق الفاڑتی۔ حضرت نوح نرمی سے سمجھاتے، اے میری قوم، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اس سے پہلے کہ وہ آئے ایک اللہ کو مان لو۔ لیکن وہ کافر تھی۔ اے نوح، ہم تھک گئے ہیں تمہاری یہی باتیں سنتے سنتے، ہم نہیں ماننے والے۔ انہوں نے اتنی حد تک گستاخی کی کہ معصوم بچوں کو بھی سکھایا جاتا کہ نوح کا مذاق اڑاؤ۔ بالآخر جب کوئی ہدایت قبول کرنے والا نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح پر وحی نازل فرمائی، اے نوح، اب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے ایمان لا چکے، لہذا اب کشتی بنانا شروع کرو۔ یہ اللہ کا خاص حکم تھا۔ حضرت نوح نے ایک ویران علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کی۔ لوگ دور سے آتے دیکھتے اور قہقہے لگاتے، نوح، تم تو نبی نہیں لگتے، لگتا ہے بڑھاپے میں عقل چلی گئی ہے۔ خشک زمین پر کشتی، ہا ہا ہا۔ حضرت نوح بڑے سکون سے کہتے، جس بات پر تم ہنستے ہو وقت آنے پر اسی پر روا گے۔ سالوں میں کشتی کی تیاری مکمل ہو گئی۔ پھر اچانک ایک دن وہ لام مہا آ گیا۔ آسمان پر سیاہ بادل، الفابری ہوائیں تیز ہوئیں، فضا میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اور پھر جب بارش بہت زور سے ہوئی تو وہ بارش عام بارش نہیں تھی۔ آسمان سے پانی برستا گیا، زمین پھٹ گئی اور شمی الفابل پڑے۔ پانی کی موجیں ایسی اٹھیں جیسے پہاڑ بھی ان لہروں میں چھپنے لگے۔ لوگ گھبرا گئے، چیخنے لگے، ناؤ، ہمیں بھی ساتھ لے لو، ہمیں بچا لو۔ لیکن اللہ کا فیصلہ پورا ہونے والا تھا، مہلت ختم ہو چکی تھی۔ اللہ کے حکم سے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا، پرندے، چرند، درندے، سب کشتی میں داخل ہوئے۔ ایمان والوں کی ایک چھوٹی سی جماعت بھی سوار ہو گئی۔ کشتی صفحہ نوح اللہ کے نام سے چلتی اور اللہ کے نام سے ٹھہرتی۔ پانی کا طوفان 40 دن تک جاری رہا، لیکن کشتی کا ایک تختہ بھی ٹوٹا نہیں، ایک کونا بھی نہیں ڈگمگایا۔ اسی طوفان میں حضرت نوح کے بیٹے نے بھی پناہ تلاش کرنا چاہی، پہاڑ کی طرف بھاگا اور کہا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ لیکن حضرت نوح نے آواز دی، بیٹا، آج اللہ کے حکم سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا بجز ان کے جن پر اللہ رحم کرے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک لہر الفاٹے اور وہ سب ختم ہو گیا۔ پھر جب زمین پرسکون ہوئی، پانی کم ہونے لگا تو کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اور یوں پوری دنیا کو یہ سبق ملا، اللہ کی پناہ کے بغیر کوئی پناہ نہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی نہیں ڈوبتا۔ اگر یہ ایمان افروز واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں لکھیں، اللہ ہمیں ہدایت دے۔